جب بندہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے، اللہ کا نام لے، تسبیح پڑھے، تحلیل کرے، تکبیر کرے اور دیگر کلمات خیر کہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور نمازیں پڑھے، یا جتنے بھی اعمال خیر ہیں جو ذکر کے زمرے میں آتے ہیں، جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو اس کے دل میں ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس ہو، یعنی طبیعت میں گھٹن نہ ہو، طبیعت کے اندر بست کی کیفیت و قبض کی نہ ہو، تو یہ سمجھ لو کہ اس کا اللہ اس کے ماضی کے عمل قبول کر چکا ہے، اور اس کو اس لیے ذکر سے وحشت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں بس ذکر کرنے لگ جاتا ہوں میرے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے، تو یہ جو گھٹن کا پیدا ہو جانا ہے، اس پر رجوع چاہیے، اس پر توبہ چاہیے۔ اس کا بھی علاج ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے شوق سے قرآن مجید کھولتا ہوں تو بس بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، تسبیح پکڑتا ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو سارے کام اس وقت یاد آ جاتے ہیں، یا میں ابھی بیٹھا ہوں تو فوری دستک ہو جاتی ہے، کوئی آ جاتا ہے، تو اس کے لیے حالات پیدا نہیں ہوتے، اور اگر وہ کچھ پڑھے بھی تو اس کے لیے فرحت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بار بار پڑھے، کیونکہ یہ پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو حفاظتوں کا حصار عطا کرے گا اور بیماریاں دور کرے گا۔ یہ روحانی بیماری ہے، لیکن اگر نیکی کرنے سے فرحت ملتی ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے آسانیوں کے راستے کشادہ کر دیے ہیں، اور فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو طمانینت، سکون بخشتا ہے۔ تو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے، امر واقعہ ہے کہ ذکر الہی فرحت قلب کا سبب ہے، اور اگر فرحت نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے، یعنی آپ میٹھی چیز اگر زبان پہ رکھیں گے تو اس کی حلاوت محسوس ہوگی، اس کی مٹھاس سے آپ ایک خوشگوار فرحت محسوس کریں گے، لذت کام و دہن کی تسکین کا سامان بنے گی وہ چیز۔ لیکن اگر آپ کوئی میٹھی چیز اپنے منہ پہ رکھتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، الٹا آپ کو تلخی ہونے لگ جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، صفرا کی کوئی تہ چڑھ گئی ہے زبان کے اوپر، اور وہ اتنی دبیز ہے کہ وہ قوت ذائقہ کو روک رہی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے حلاوت نہیں ملتی، طمانینت اس کا لازمہ ہے، اور اگر نصیب نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کوئی پردہ چڑھ گیا ہے دل کے اوپر، تو اس کے مداوے کی صورت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنی۔ آسان رستہ دیا گیا طلوع فجر تک، تسحروا فإن فی السحور برکہ، ہمارا سحری ڈٹ کے کھاؤ، اس میں برکت رکھی گئی، تو سحری کھانے کی تلقین کی گئی، اور افطار کے بھی لمحے تو پھر اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ سارے دن کی کسر ہم وہ افطار کے لمحوں کے اندر ہی پوری کر لیتے ہیں۔ تو یہ درمیان کا تھوڑا سا وقفہ ہے، اس میں ہم سیکھنا ہے کہ اگر ہمارا رب ہمیں روک دے تو ہم حلال سے بھی رک جائیں گے، تو حرام سے کیوں نہیں رکیں گے؟ ہمارا رب اگر ہمیں طیب طاہر پاکیزہ غذاؤں سے، مشروبات سے، عمل تزویج سے روک دے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے حکم کے ایسے پابند ہیں کہ ہم اپنے رب کے کہنے پر حلال سے بھی رک جائیں گے، تو اس رب کے کہنے پر ہم حرام سے کیوں نہیں رکیں گے؟ تو یہ ایک درس تھا ہمارا، یہ ہماری ایک ٹریننگ تھی، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے، تو اس لیے ہم نے بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، اور روزے کے مقصد کو نہ جانا۔ روزے کا مقصد یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اتقاء کا نور تمہیں نصیب ہو جائے۔ تو کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے اتقاء کا نور نصیب ہو جاتا ہے؟ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں۔ ایک سادہ تعریف یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں جہاں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور تمہارا رب تمہیں جہاں نہیں دیکھنا چاہتا تم وہاں غائب پائے جاؤ، تو یہ ہے تقوی۔
تو تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم حرام سے اجتناب کرو، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہاری زبان غیبت سے محفوظ رہے، تمہارا اور میرا رب چاہتا ہے کہ ہمارے عمل صالحیت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں۔ ہمارا رب ہمیں ایک مہینے میں صرف اوقات دن میں حلال کاموں سے بھی، حلال چیزوں سے بھی، مشروبات و معقولات سے بھی روک رہا ہے، تو گویا یہ چیز ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے گی کہ ہم اپنے رب کے کہے میں ہیں، وہ روک دے تو رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیشانی میں سجدہ تڑپ رہا ہے لیکن روک دیا گیا کہ سورج استوا میں ہے، آپ نے نہیں سجدہ کرنا، رک گئے۔ روک دیا گیا کہ طلوع فجر ہے، آپ نے نہیں سجدہ کرنا، بے چینی ہے آپ کی پیشانی میں، نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اس نے کہا ادھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کرو، ہم نے رخ ادھر کر کے کیا۔ اب حکم آگے نہیں، رخ ادھر کر لو، تو ہم نے ادھر پشت کر لی اور ادھر رخ کر لیا۔ ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے، تو ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ ہمیں حلال سے بھی روک دے تو ہم بندے ہیں، عبد ہیں اور مطیع ہیں، اس کے فرمان کے پابند ہیں، ہم حرام سے حلال سے بھی رک جائیں گے۔ تو جب وہ ہمیں واضح دو لفظوں میں دو ٹوک فرماتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تم ان کے قریب بھی نہیں جانا، تو پھر ہم دیکھو بہت سارے معاملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک تو ان سے منع کیا اور کچھ چیزوں کے بارے میں کہا کہ ان کا بجا لانا تو دور کی بات ہے، لا تقربوا الزنا، تم بدکاری کے نیڑے بھی نہیں جانا۔ اب اتنے سخت جب احکام خدا دے دے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ تم اس کے قریب تک بھی نہیں جانا، اس گلی سے بھی نہیں گزرنا۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ تم اس کوچے سے بھی نہیں گزرو گے، اس گلی سے بھی نہیں جاؤ گے، تو پھر اب اگر کوئی جاتا ہے تو چیلنج کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے وجود کو گوارا نہیں کرتا، سنسار کر دیا جائے گا، اس کو مسخ کر دیا جائے گا۔ اس کو اتنا سخت حکم دیا تھا کہ لا تقربوا الزنا، لیکن یہ پھر اس کہا گیا تھا اس گلی سے، اس کوچے سے، اس بازار سے بھی نہیں گزرنا، نیڑے تک نہیں جانا، اور اس نے ارتکاب کیا۔ تو ہمیں ماہ صیام میں اللہ نے حلال سے بھی روک دیا، تو جو حرام کا ارتکاب کرے تو پھر اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی اور کس قدر وہ محرومیوں کا شکار ہوگا۔ جس طرح اس کی برکتیں فراواں ہیں اس ماہ مبارک کی، اور جو رحمتیں سمیٹتا ہے اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے، اسی طرح جو اس مہینے کی قدردانی نہیں کرتا اور اعمال بد سے باز نہیں آتا، اس کو نحوستیں بھی اتنی ہی پڑتی۔ تو وہ شخص رسوا ہو گیا، خاسر و برباد ہو گیا جس نے ماہ صیام میں بھی اپنی بخشش نہ کروائی۔